امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں جس کا خون بہا کر یزید پلیت نے حکومت حاصل کی تھی، وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی یعنی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 29 سال کی عمر میں وہ جہنم کو روانہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جس کا نام معاویہ تھا تخت پر بیٹھا۔ یہ ایک نیک شخص تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو بیمار تھا اور اسی بیماری میں وہ صرف 2 یا 3 مہینے کی خلافت کر سکا اور 21 سال کی عمر میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مصر و شام کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، مگر مروان نے خفیہ سازشوں سے مصر و شام پر قبضہ کر لیا۔ مروان نے مرنے سے پہلے وہ گدی اپنے بیٹے عبد الملک کو سونپ دی۔ عبد الملک بن مروان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں مگر مروان نے عبد الملک کی صورت میں باپ پیدا کیا ہے۔ عبد الملک پہلے تو نیک شخص تھا مگر بعد میں فاسق و فاجر ہو گیا۔ اس کے زمانے خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا۔ مختار نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خوب بدلہ لیا مگر مرنے سے پہلے وہ دعویٰ نبوت کر کے کافروں مرتد ہو گیا۔ کس کا کیا انجام ہوا ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے عمر بن سعد و اس کے بیٹے حافظ کی گردن کٹوائی۔ خولی بن یزید جس نے امام کے سر مبارک تن سے جدا کیا تھا اس کو سر عام قتل کروا کر اس کی لاش کو جلوایا۔ شمر بن جوشن خبیث کا سر کاٹ کر اس کی لاش کو کتوں کو کھلایا گیا۔ عبداللہ بن عزیز زہنی، ملک بن نوشیر وڈی اور حمل بن مالک محربی، ان تینوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر اسی طرح زندہ چھوڑ دیا گیا اور یہ تینوں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ حکیم بن طوفیل تئی وہ خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، سو اس کے کپڑے اتار کر اس کو ننگا ہی تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ عامر بن صہیب نے شہدائے کربلا میں سے کئی کو زخمی کیا تھا، سو اسے نیزوں سے چھید چھید کر مارا گیا۔ زید ابن رقیت وہ خبیث تھا جس نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو تیروں سے ہی چھلنی کیا گیا مگر جان باقی تھی تو اسی طرح جلوا دیا گیا۔ عبداللہ ابن زیاد وہ حرام خور خبیث تھا جس نے اہل بیت پر بہت ظلم کیا۔ شہادت کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد اسی محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری کو اس کتے کا سر کاٹ کر وہیں رکھا گیا جہاں اس نے امام کا سر مبارک رکھا تھا۔ اس جلیل کے سر پر ایک غیبی سانپ نمودار ہوا جو اس کے نتنوں سے گھس کر منہ سے نکلتا رہا اور کچھ دیر بعد غائب ہو گیا۔ 6000 کوفی یعنی رافضی مختار کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلا دیا گیا، کچھ کے منہ تو دنیا ہی میں خنزیر کی طرح ہو گئے، کچھ ایسے تھے کہ پانی پیتے تھے مگر پیاس نہیں بجھتی تھی اور یوں ہی پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں حسین کے بدلے 1,40,000 کو ماروں گا، سو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کو تو 22,000 کا لشکر ہی آیا تھا، تو سزا 1,40,000 کو کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ میں شامل نہ ہو مگر اسے اچھا جانتا ہو تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اگرچہ امام کے خلاف 22,000 کا لشکر ظاہری ہی آیا تھا مگر ہزاروں مکار، دوغلے، فریبی، جھوٹے، بزدل کوفی یعنی رافضی یعنی شیعہ کہیں نہ کہیں اس شانے میں شامل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب خبیثوں کو طرح طرح کی مصیبت میں ڈال کر ہلاک کیا، اور آج بھی اور قیامت تک کے غدار یوں ہی مصیبت میں گرفتار رہیں گے اور اپنا سینہ پیٹتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ اے حسین ہم نہ تھے۔